अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद बुरफत। आप देख रहे हैं द CSP पर्सपेक्टिव। एंटी ट्रंप मैनिफेस्टो, वाइट हाउस करस्पॉन्डेंट डिनर। ये एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे दैट वाज रादर अनएक्सपेक्टेड और तशवीशनाक अपनी जगह पर है, पर हमें काफ़ी चीज़ों पर सोचने पे मजबूर भी करता है। तो एलन कूल ने, जिस शख्स ने ये इंसिडेंट जो है ना किया है, हम उसके बारे में ज़रा जानना चाहेंगे कि इसके पीछे क्या वजूहत थी। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का अपना वीलॉग। हमें बताया गया कि जो तालीम है, मतलब एजुकेशन है, वो एक महज़ब माशरा तामीर करता है, बनाता है। हत्ता कि अगर एजुकेटेड बंदा शख्स जो है वो अगर इंजीनियरिंग से मुंसलिक है तो माहिरीन के मुताबिक एक कंस्ट्रक्टिव माइंड भी होता है। लेकिन 25 और 26 अप्रैल की जो शब दी रात वाशिंगटन हिल्टन में करस्पॉन्डेंट, जो वाइट हाउस के करस्पॉन्डेंट का डिनर चल रहा था, उसकी कॉरिडोर्स में एक मास्टर डिग्री होल्डर, एक टीचर और रिसेंटली एजुकेटेड ग्रेजुएट मिस्टर कोल एलन ने एक ऐसा हमला कर डाला जिसने पूरी अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काफ़ी सवालात को जन्म दिया है। हम आज किसी आम वारदात की बात नहीं कर रहे, हम वाइट हाउस में ऐसे इंसिडेंट की बात कर रहे हैं जो एक प्री प्लान था और उसको ट्रेस नहीं किया गया। अगर वो टाइमली उसको स्टॉप नहीं किया जाता, इट कुड हैव caused a lot of far reaching consequences। ये मैं आपको बताता चलूँ कि सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल ब्रेकडाउन हम इसको कह सकते हैं। हमें देखना ये है कि एजुकेटेड पर्सन जो होता है वो किस तरह रेडिकलाइजेशन, मतलब शिद्दत पसंदी की जो भट्टी होती है उसमें किस तरह जलता है। द डिकोडिंग द फ्रेंडली असिस्टेंट। कोल एलन जो है एक वो शख्स जिसने अपने आप को पैराडॉक्सिकली प्रेजेंट किया है कि मैं बहुत मॉडरेट हूँ और मैं हमदर्द शख्स हूँ। मैं किसी की जान लेना नहीं चाहता, पर मैं किसी की जान लेना भी चाहता हूँ। कोल एलन ने अपना एक मैनिफेस्टो तैयार किया, लिखा और अपना मैनिफेस्टो फिर सेंड भी किया अपनी फैमिली को। मैनिफेस्टो सादा लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं ऐसी तहरीर है जिसमें हम अपने जो है वो ऑब्जेक्टिव्स को तहरीरी तौर पर अपने नज़रियात को, इरादों को ज़ाहिर करते हैं। इसके जो मैनिफेस्टो का हम जायज़ा लें वो बहुत तफसीली है। बेसिकली हम देखेंगे तो इसके जो इट हैज़ 3 पिलर्स, इसके 3 पिलर्स हैं। ख़ुद को फ्रेंडली भी कहता है क्योंकि इसके नज़दीक जो है कोल एलन के इंसानियत का दुश्मन ये नहीं था, बल्कि एक कंपैशनेट और हमदर्द शख्स है। वो ज़ालिमों को ख़त्म करना चाहता है और मज़लूमों की मदद करना चाहता है। इसको हम कह सकते हैं कॉग्निटिव डायसोनेंस, क्योंकि वो सिर्फ बाइनरी चीज़ों पर बिलीव करता है, ईदर यू आर रॉन्ग और राइट। वो उसको तीसरा थर्ड पाथवे नज़र नहीं आता। बाइनरी, अगर आपकी मेंटलिटी बाइनरी शख्सियत हो, यस और नो, तो मतलब सिर्फ ये है कि वो उलट बातों का सच जो है, बिल्कुल दो उलट बातों का सच मानता था और तीसरी कोई चीज़ उसको समझ में नहीं आती। अब इसका जो दूसरा जो पिलर है वो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटाइजेशन है। अब एक बंदा है वो दहशत गर्दी के लिए निकला है,
اپنے ٹارگیٹ کو بھی پرائیورٹائز کر رہا ہے کہ میرا یہ ٹارگیٹ ہے اور یہ ٹارگیٹ نہیں ہے. جب یہ ساری اس نے پلاننگ کی، یہ سارا کیری آؤٹ کر رہا تھا، ایگزیکیوٹ کر رہا تھا، اس میں بھی ایف بی آئی ڈائریکٹر کو ایکسکلوڈ کر دیا اپنے ٹارگیٹ سے، نشانے سے. اس کا مطلب ہے کہ وہ پرائیورٹائز کر رہا تھا، ترجیحات بنا رہا تھا کہ مجھے کس کو ٹارگیٹ کرنا ہے، کس کو نشانہ بنانا ہے. یعنی کہ ایک لسٹ ترتیب دی، فہرست ترتیب دی ایلن نے. ایف بی آئی ڈائریکٹر کو چھوڑ دیا، باقی سب کو نشانہ بنانا اس کا پلان میں شامل تھا. یہ ایک کیلکولیٹڈ کولڈنیس کی نشانی ہے. تھرڈ جو پلر ہے اس کا ہے دیٹ از کمپلیسٹی. کمپلیسٹی تھیوری کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کمپلیسٹی تھیوری یہ بتاتی ہے کہ دوسرے جو بھی شخص ہیں اگر وہ ڈائریکٹلی بھی انوالو نہ ہو کسی کرائم میں، تو انڈائریکٹلی بھی اس کو ہم انوالو تصور کرتے ہیں کہ وہ برابر کے شریک ہیں. جیسے کہ ٹرمپ کی تقریر سننے کے لیے وہاں پہ جو جرنلسٹ مطلب صحافی بیٹھے ہوئے تھے جن کے لیے انہوں نے ارینج کیا تھا ڈنر، اس کے علاوہ دیگر جو ہے سیاستدان مطلب پولیٹیشنس وہ یو ایس اے کے اور گیسٹ بھی موجود تھے، تو وہ تقریر سننے آئے تھے. تو ایلن کی نظر میں سارے کے سارے دے ور انوالوڈ، کہ وہ بھی اسی طرح جو ٹرمپ کو سن رہے ہیں وہ بھی اس کے جرم میں برابر کے شریک ہیں. تو ان کو بھی اگر ٹارگیٹ کیا گیا، اگر ان کو بھی ڈیمیج ہوا تو وہ اس کمپلیسٹی تھیوری میں آتا ہے. ایلن کی جو حکمت عملی ہے، ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ ٹیکٹیکل پلان. اس کی حکمت عملی ایک پروفیشنل فوجی کی طرح لگ رہی ہے. اس نے بک شاٹس استعمال کرنے کا سوچا، سلگ نہ ہو تاکہ اگر بک شاٹ یوز کروں گا تو وہ پینیٹریٹ نہیں کرے گا وال کو. جب دیوار کے اس طرف اگر اس کی سوچ میں یہ ہے کہ اگر میں نے فائر کیے تو جو اس کا بک شاٹس ہیں وہ جو ربر کی جو چھوٹی چھوٹی چھرا ٹائپ گولی ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے، وہ اگر پینیٹریٹ کر کے وال کے اس طرف بھی گئی تو کوئی نقصان کسی انوسینٹ کو نہیں ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ دہشت گردی بھی اخلاقی اصولوں پہ کرنا چاہ رہا ہے. دی انفلٹریشن، اس نے سیکورٹی جو ہے امریکہ کی اس کو کہا ہے دیٹ از انسین، مزے کا خیز ہے، انسین ہے. اس نے ماڈیوز مطلب جو ہیوی مشین گنز ہوتی ہیں اس کا ذکر کیا ہے اپنے مینیفیسٹو میں. کہہ رہے کہ اگر کوئی ایرانی اس جگہ پہ ہوتا تو پوری بلڈنگ کو اڑا سکتا تھا، جبکہ یہ جسٹ ہیپوتھیٹیکل چیزیں ہیں اس کے مینیفیسٹو میں، حقیقت میں اس کا کوئی بھی تعلق نہیں. انڈکٹمنٹ، فردر جرم بھی اپنے مینیفیسٹو میں عائد کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ جو امریکن سیکورٹی ہے اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ان کا جو ہے بڑا سیکورٹی لیپس ہے یہ. دا پروفائل آف ریڈیکلائزڈ مائنڈ، کول ایلن کو الٹریٹ شخص نہیں کہہ سکتے ہم، ہی واز ناٹ بیکاز ہی واز ایجوکیٹڈ اینڈ گریجویٹ فرام کالٹیک سے یہ گریجویٹ ہوا تھا. اچھا، یہاں پہ ہم ایکو چیمبرز کو سمجھتے ہیں کہ وائی ہی واز سفرنگ لائک دس مائنڈ سیٹ. اصل میں جب ہم جس ایرا میں جس وقت سے گزر رہے ہیں، الگورتھم ریڈیکلائزیشن کا بڑا سامنا کرنا پڑتا ہے انڈیویجولس کو. جب اب آپ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے بے دریغ مسلسل، تو یہ صرف اپنی پسند کی باتیں سننا چاہتے ہیں جب وہاں پہ، تو آپ ایک ایکو چیمبرز میں بند ہو جاتے ہو. ٹھیک ہے، آپ ایک ایکو چیمبرز میں بند ہو جاتے ہو. اور بتاتا چلوں کہ ایلن جو ہے اس کا جو رابطہ تھا نو کنگز اور پھر وائڈ اویکس ان کے ساتھ رہا، جو ابھی تک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور اس کے مینیفیسٹو سے بھی ظاہر ہو رہا ہے. نو کنگز کے بارے میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ اب جب کچھ عرصہ پہلے ہی 2 ویکس اگو 80 ملینس جو ہے 80 لیکس جو ہے دو لوگ پروٹیسٹ کے لیے اکراس دا یو ایس اے نکلے 50 اسٹیٹس میں.
کہ ہمیں یہ جو نظام ہے وہ قبول نہیں ہے۔ مختصراً باقی اس کے بارے میں ڈیٹیل میں نے پہلے اپنی ولاگس میں بات کی ہے۔ جہاں نفرت کو اگر انصاف بنا کر پیش کیا جائے تو ڈیفینیٹلی اس کے نتائج بھی ایسے ہی نکلتے ہیں، شدت پسندی کا ہی مظاہرہ کیا جائے گا۔ پھر دا سوڈو جسٹس، جی ہاں، سوڈو جسٹس کی بات کریں تو اس نے ایک مذہبی تعلیم کی ایک تھیوری ہے، اس کے حوالے سے میں یہاں پہ اس کا پرٹیکولر نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، کہ اپنا جو دوسرا گال ہے اس کو آگے کر دیا جائے۔ کمپلیسٹی ان آپریشن سے انہوں نے اس کو ریزمبل کیا ہے۔ دراصل یہ ایک مس انٹرپریٹیشن ہے اس کے مینیفیسٹو میں مذہب کی، جو اسے تشدد کی طرف لے گئی ہے۔ آج کا لیسن کیا ہے؟ ایلن اب عدالت میں پیش کیا جائے گا، اسے عمر قید کی سزا ہوگی یا کوئی اور سخت سزا مل سکتی ہے؟ نہیں، آج کا لیسن ہرگز یہ نہیں۔ اصل خطرہ تو جو مینیفیسٹو ہے اس وقت انٹرنیٹ پہ سرکولیٹ کر رہا ہے، کافی نوجوانوں نے ان کو پڑھا ہوگا، ان سے انسپریشن لی ہوگی۔ جب ایک دہشت گردی دوسرے کے لیے انسپریشن بن جائے، ہم اس کو کنٹاجین ایفیکٹ بھی کہتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کسی بھی ملک میں اگر سیاسی بحران ہو، اختلافات ہو، تو جو پرسنل وینڈیٹا ہوتا ہے، مطلب ذاتی جو دشمنی ہوتی ہے، وہ بن جاتی ہے اپنے پولیٹیشنز کے ساتھ اور دیگر ایسے شخص ہوتے ہیں، پرسنالٹیز ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اور نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ گولی ہی اس سارے جو مطلب کہ تشدد ہی اس سارے مسئلے کا حل ہے۔ ڈائلاگ پر توجہ نہیں دیتے ہیں، مطلب کہ اگر وہ چاہیں تو تشدد کی بجائے ڈائلاگس کی طرف آ جائیں، لیکن ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھنا پڑے گا۔ اگر اس طرح سے یہ چیزیں کو ہم نے طول دیا تو ڈیفینیٹلی ہمارا جو معاشرہ ہے وہ آلریڈی وینٹیلیٹر پر نظر آ رہا ہے اوورآل۔ تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ لائک کریں، کمنٹ کریں، اور پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب۔ تھینک یو ویری مچ۔